الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باواز بلند درود پڑھیے۔ آپ تمام احباب کو جشن ظہور نور محمد مصطفیٰ و امام جعفر صادق علیہ السلام کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، قبیلہ بنو ہاشم بالخصوص حجت دوراں بقیت اللہ آیت العظمیٰ رہبر معظم قبلہ و کعبہ امام آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک جاگتی ہوئی ذرا صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم اللہ کے پورے جہان میں آج جشن کا سما ہے، اور جشن نہ تو پڑھا جاتا ہے نہ جشن سنا جاتا ہے، بلکہ بچپن سے سنتے یہی آ رہے ہیں کہ جشن منایا جاتا ہے، اور جشن منانے کے لیے ضروری ہے بارگاہ ہو، پڑھنے والا ہو، سماعت فرمانے والے ہو، اور الحمدللہ سب کچھ موجود ہے۔ تو پھر آپ ہی اس جشن میں نہیں آئے جشن کو منانے کے لیے؟ جناب آدم، جناب نوح، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، سبھی انبیاء اس جشن میں آج شریک ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کیوں نہ آئے وہ اس جشن عظیم میں، کہ یہ جشن صرف آپ کے مولا کا نہیں بلکہ ان کے بھی مولا کا جشن۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ، دل ہے ایک دو بات کر کے چار مصرے آپ کی پھر نظر کروں گا۔ میں نے لمحہ ضائع نہیں کیا، دامن وقت کی غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جلدی سے نوکری کا آغاز کر دیا ہے، تو آپ نے بس ساتھ ملنا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ، بہت ہی معجزات بھرا مہینہ۔ اس مہینے میں بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ میں ایک معجزے کا ذکر کر کے اپنی نوکری کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ پہلا جملہ نظر کروں گا آج کے اس جشن کا، اور دیکھوں گا کہ کون کون سا بندہ جشن منانے کی نیت سے آیا بیٹھا ہے۔ جو علم سارا سال بالخصوص محرم سفر کے 2 مہینوں میں بدت ہوتا ہے، ادھر ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتے ہی وہی علم سنت بن جاتا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ وہی علم، پھر علم ہمارے گھر پہ بھی ہوتا ہے، علم ہمارے اہل سنت برادران کے گھر پہ بھی لگا ہوتا ہے۔ ایک فرق ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ جو علم ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم لگا ہوتا ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ میں اپنے شیعہ قوم کے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کبھی بھی علم کو دیکھ کر گلی کا رستہ تبدیل مت کرنا، کبھی بھی علم کو دیکھ کر نظریں چرا کر مت گزرنا، کبھی بھی علم کو دیکھ کے چوری چھپے سے نہ گزرنا، بلکہ فخر سے اسی رستے سے یہ سوچتے ہوئے گزرنا علم ہمارا ہے، گھر کسی اور کا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ علم ہمارا ہے، علم ہمارا ہے، گھر کسی اور کا ہے۔ اتنا خوبصورت یار، میری توقع سے زیادہ بول پڑے ہو آپ، میری توقعات سے زیادہ بول پڑے ہو۔ علم ہمارا ہے، گھر کسی اور کا ہے۔ ایک اور فرق ہوتا ہے، ایک فرق اور بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک اور فرق ہوتا ہے، وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر پہ جو علم لگا ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے نالین پاک کا نشان۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں بہت سی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتے ہی۔ میں بہت جلدی سے گزرتا جا رہا ہوں، آپ لہجے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا ساتھ مجھے چاہیے۔ جملہ نظر کرنے لگا ہوں آج کے اس جشن کا۔ ربیع الاول کے مہینے میں بہت سی مشکلات کا حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اتحاد بین المسلمین کو لے کے پریشان ہوتے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ان کے گھر پہ جو علم ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے نالین پاک کا نشان۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے ہاتھ کا نشان۔ ارے زمانہ اب بھی نہیں سمجھ رہا ہے اس سے بڑا اتحاد کسے کہتے ہیں؟ جس کی نالین ان کے گھر پہ ہے اسی کا ہاتھ میرے مل گئے۔ حیدر
علی کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، جیو یار۔ ربیع الاول کا مہینہ، سرکار ابو طالب کے گھر میں 2 صادقین کی آمد۔ میرا دل ہے کہ میں پہلے صادق کی، میرا دل ہے کہ میں اس بادشاہ کا ذکر کروں، پہلے 4 مصرے اس بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو کے ادا کروں جس کی نسبت سے ہم سارے جعفری ہیں، جس کی نسبت سے ہم سارے فخر سے کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہو، الحمدللہ ہم جعفری ہیں۔ میرے امام میں بادشاہ کا نام جعفر ہے، جعفر نہیں ہے۔ کبھی بھی جو اردو ادب، میرے الحمدللہ سامنے سارے ہی اردو ادب سننے والے بیٹھے ہیں، لغت سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، گرامر پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ میرے بادشاہ کا نام ہے جعفر، جیم پہ بھی زبر ہے، فے پہ بھی زبر ہے، جعفر نام نہیں ہے۔ جعفر کون ہے، کسے کہا جاتا ہے جعفر؟ وہ نہر، وہ ندی جس سے پانی کی جگہ علم بہتا ہو، اسے جعفر کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کرو، مل کے نعرہ حیدری، سلامت رہے۔ علی کی توصیف زندگی ہے، علی کی تعریف بندگی ہے۔ 4 مصرے پڑھنے ہیں، 4تھے مصرے کے اوپر نتیجہ دینے لگا ہوں۔ ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے جعفر، جعفری، جعفری نہیں جعفری، جعفری کو ذہن میں رکھنا ہے۔ 4تھے مصرے کے اوپر نتیجہ دینے لگا ہوں۔ علی کی توصیف بندگی ہے، علی کی تعریف زندگی ہے۔ ہمارا عنوان ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے، اور بروز محشر کہیں گے ہنس کر ہر ایک مومن سے یہ فرشتے، علی کا مومن، علی کا نوکر، تو جعفری ہے تو پھر جا جعفری، سلامت رہے۔ علی کا مومن، علی کا نوکر، تو جعفری ہے تو پھر جا فری ہے، ٹوڈے فری۔ نئی بھائی نے تلاوت کلام پڑھا، بہت ہی خوبصورت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کی انہوں نے تلاوت فرمائی۔ تو میرا دل ہے کہ میں اسی جملے کو لے کے تھوڑا سا جشن کا آگے بڑھاؤں۔ آپ کی وہ سن کے میرا بھی دل کر پڑا کہ اسی جملے کو لے کے، نہیں تو 4 مصرے پڑھ کے، 2 مصدع سے 1 آدھی نظم پڑھ کے ممبر صاحبان ممبر کے حوالے، لیکن نہیں، دل یہ ہے کہ وہ جب آیت سنی تو میرا بھی دل یہ اسی کو لے کے آگے بڑھا جائے۔ ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر جوان اس آیت کا حافظ ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتے ہی ہمیں گلیوں، بازاروں، محلوں، سڑکوں پر بینرز لگے دکھائی دیتے ہیں جس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محمد، ہم نے آپ کو عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن جو ترجمہ ہمیں نیچے لکھا دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو 2 عالم پر رحمت بنا کر بھیجا۔ اتنا تو حق رکھتا ہوں نا کوئی یہ پوچھ سکوں کہ بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عالمین کا مطلب صرف 2 عالم ہوتا ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا عالمین کا مطلب صرف 2 عالم ہوتا ہے؟ نہ عالم 1 ہے، نہ 2 ہے، نہ 10، نہ 20، نہ 50۔ کم از کم بات سنا بھی کرے۔ ہم ذاکروں کو ایسے بات کرتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں سننے کے کہ نہیں سننے کے، کیونکہ سیدھے والا ذرا تو ماحول بنائے ہو ہے نا، ذرا ایڈے خاموشی دے نال کیا کہنے، ایڈا سونا سن کے سلامت رہے۔ اور یہ مجھے پتہ ہے یہ جو سکتہ طاری ہوا ہے یہ بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ وہ والا نہیں کہ یار میں پڑھی جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے۔ الحمدللہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اتنا تو حق رکھتا ہوں نا کہ یہ پوچھ سکوں کہ بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عالمین کا مطلب صرف 2 عالم ہوتا ہے؟ نہ عالم 1 ہے، نہ 10، نہ 20، نہ 50، کم از کم 18,000 عالمین کا ذکر تو تاریخ و حدیث میں ملتا ہے۔ تو پھر کیسے پتا چلے گا جو 17 ربیع الاول کو آیا وہ کتنے عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا گیا؟ تو آؤ پھر چلتے ہیں مل کے قرآن کی جانب اور معلوم کرتے ہیں کہ کتنے عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے عالمین کا اللہ رب ہے
اتنے عالمین پر محمد اللہ کی رحمت سلامت رہے، اتنے عالمین پر محمد اللہ کی رحمت ہے۔ معلوم یہ ہوا اتنے عالمین پر محمد اللہ کی رحمت ہے، محمد اللہ کی رحمت ہے، اتنے ہی عالمین پر مالک و مختار بھی ہے، اتنے ہی عالمین کا رحمت بن کر نازل ہوا۔ تو اتنا کہنے کا تو پھر میں حق رکھتا ہوں نا کہ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہے۔ جملہ پڑھنے لگا ہوں میں، دینے لگا ہوں آج کے جشن کا جملہ، اگر آپ بولیں گے نہیں تو جملہ پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا۔ اتنا تو حق رکھتا ہوں نا یہ کہہ سکوں کہ جتنے عالمین کا اللہ رب ہے پھر اتنے عالمین کا محمد اللہ کی رحمت ہے۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ جتنے عالمین پر اللہ رب ہے اتنے عالمین پر محمد اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر محمد فرما گئے تھے کہ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں رسول مصطفیٰ ہے۔ تو مصطفیٰ یہ بھی فرما گئے تھے نا کہ جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں مرتضیٰ۔ سلامت رہیں مل کے، سلامت رہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، ماؤں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ یہ نعرہ لگایا ذہن میں ایک مقطع آ گیا، ماؤں کا شکریہ ادا کرو جس نے علی کہنا سکھایا ہے، جس نے علی سننا بتایا ہے، جس نے علی کہنا بتایا ہے۔ کیونکہ فخر انبیاء کا اعلان ہے، ماں اچھی نہ ہو علی ماننے میں آتا ہی نہیں، ماں اچھی نہ ہو علی ماننے میں آتا ہی نہیں۔ ماں کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ کون ہے ماں؟ کسے کہتے ہیں؟ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں۔ ارے وہ تو ڈائن ہے، علی دشمنی بانٹی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ حیدر علی علی سلامت رہے۔ یا علی یا علی سلامت رہے۔ لیا 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 سلامت رہے، سلامت رہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ علی علی کرتے رہتے ہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں، سارا سا انہیں کوئی اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو، جس محفل میں دیکھو، جس مجلس میں دیکھو، جس جشن میں دیکھو، یہ علی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ ہم سارا سال علی علی کرتے ہی اسی لیے ہیں ہمیں محمد کہنے کا طریقہ آ سکے۔ ہم علی علی کرتے ہی اسی لیے ہیں۔ ہمارا شیعوں کا قصور کیا ہے؟ کون کہتا ہے شیعہ منبر سے سیرت نبی نہیں پڑھی جاتی؟ میں اتنی تمہید باندھ کے آپ کو اس جگہ کے اوپر لے کے آنا چاہ رہا ہوں جس جگہ پہ رکھ کے میں نے 4 مصرے پڑھنے ہیں اور منبر میں نے صاحبان منبر کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور فقط اتنا ہے کہ ہم بکریوں کا باڑا صاف نہیں کروا سکتے۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے، ہم بکریوں کا باڑا صاف نہیں کروا سکتے۔ ہمارا قصور شیعوں کا فقط اتنا ہے، ہم محمد کے بدن پہ کپ کپی نہیں مان سکتے۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے، ہم محمد کو ہذیان ہو گیا یہ نہیں مان سکتے۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے، ہمارا قصور فقط اتنا ہے، ہم محمد کو اللہ کا نور مانتے ہیں۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے، ہم محمد کو اللہ کی رحمت مانتے ہیں۔ میرا کی قصور ہے جڑا تسی نہیں بولتے پہ دسو ذرا۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے کہ ہم محمد کو اللہ کا نور مانتے ہیں۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے، ہمارا قصور جیو مل کے نعرہ حیدر۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے کہ ہم اپنے امیر المومنین کا فرمان مانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہمارا قصور فقط اتنا ہے کہ ہم محمد کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے ہیں۔ ہمارا قصور، یار ہمارا قصور بتائے تو صحیح نہ زمانہ جسے تم سیرت نبی کہتے ہو، میں کہہ رہا ہوں وہ سیرت کی کوئی صورت ہی نہیں۔ تم کسے کہتے ہو سیرت نبی؟ نہ چاندی تھی، نہ
सोना था न सोने का बिछौना था, लेकिन हाँ कैमरों की मौजूदगी में सॉरी टू से ये सीरत की कोई सूरत ही नहीं। हम अली वालों से अरे गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा, हम अली वालों से, हम सारा साल अली अली या हुसैन करते ही इसीलिए हैं कि जब 17 रबीउल अव्वल आए हम शियों से सुनो, शिया मिंबर पर सीरत नबी पढ़ी किस तरह जाती है, जिसे तुम सीरत नबी कहते हो, न चांदी थी न सोना था न सोने का बिछौना था। अरे ये सीरत की कोई सूरत है ही नहीं। हमसे सुनो, मैं शिया कौम का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर के ऊपर जिम्मेदार मजमे के सामने जिम्मेदार मिंबर से ऐलान करके कहने लगा हूं, अल्लाह के पूरे जहान में वाहिद बादशाह है हुसैन का नाना, जो अल्लाह के घर से अपने घर आए उसके एक पांव पे अली का हाथ होता है, दूसरे पे बतूल का। इसे कहते हैं सीरत नबी, जिसके एक पांव पे अली का हाथ हो, दूसरे पे बतूल का हाथ हो। रबीउल अव्वल का चांद नमूदार होता है, आवाजें आने को मिलती है ना, सलाम उस पर जिसके घर ना चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर जिसके घर ना चांद। यार तो खुद हिसाब लगा, जिसकी बेटी का जहेज अर्श से आता है वो बंदा क्या गरीब होता है? जिसकी बेटी का जहेज अर्श से आए, तू खुद बता। हाँ हाँ, जिसकी कनीज हो, हाँ हाँ हाँ, उसको गरीब कहते हैं। सलामत रहे। इसी जुमले के ऊपर आने लगा हूं, ले फिर इसी जुमले के ऊपर, सलामत रहे। जिसकी बेटी का जहेज अर्श से आए वो बंदा क्या गरीब होता है? वो बंदा क्या गरीब होता है? खुद ही जरा बताओ ना। तो फिर मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। आपने बहुत प्यारा जुमला किया, मेरे जहन के अंदर वही आ रहा है। अब सलामत रहो। ते वो फरमा रहे हैं कि अरब की शहजादी जिसके घर में कनीजी करे, जमाना बताए, वो बंदा क्या गरीब होता है? लोग कहते हैं नबी 40 साल बाद नबी बना, नबी 40 साल बाद नबी बना। लेकिन आओ हम बताते हैं, एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ इस्लामियात की किताबों में, 4वीं 5वीं 6वीं की किताबों में ये आम लिखा हुआ है कि वो जब नबी आए तो जनाब हलीमा के घर में जो ऊँटनियाँ थी वो तंदुरुस्त हो गई, जो ऊँटनियाँ थी तंदुरुस्त हो गई, बकरियों के थनों में दूध आ गया, जहाँ से गुजरते थे फरिश्ते कलमा पढ़ रहे थे, पत्थर कलमा पढ़ रहे थे, जितने दरख्त थे वो हरे भरे हो गए, उन पर फल लग गया। अरे तू खुद हिसाब लगा, तू कह रहा है कि नबी को पता ही 40 साल बाद लगा। इसका मतलब तेरी जो किताबों में लिखा है कि बकरी को पता है ये नबी है, नबी को पता ही नहीं कि मैं नबी हूं। इसका मतलब बकरी को पता है, ऊंटनियों को पता है कि मैं नबी हूं। ये नबी आ गया, तंदुरुस्त हो गई, उसे पता ही नहीं कि मैं नबी हूं। सलाम उस पर जिसके घर न चांदी थी न सोना था। तो लो फिर मैं 4 मिसरे पढ़ के मिंबर साहिबाने मिंबर के हवाले करने लगा हूं। मैं कह रहा हूं, फराज अर्शे आजम जिसके सोने का बिछौना था, जिसे तकदीर कहती है, वो इसका एक खिलौना था। इस्तकबाल अच्छा कर लेना। मैंने इतनी तमहीद बांधी इन 4 मिसरों के लिए। कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा? फराज अर्शे आजम उसके सोने का बिछौना था, जिसे तकदीर कहते हैं, वो उसका एक खिलौना था। और अबू जर और फिजा जिसके घर में काम करते हो, अरे तुझसे किसने कह दिया उस घर ना चांदी थी ना सोना? मिल के हैदर हैदर, मिल के अली लाल काला